آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی میں سب کو جمع کیا اور یہ اس بات کی جو ہے یقین دہانی کرائی کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے کچھ لوگ ایسے چھپے ہوئے ہیں جو تم پر بہت ہی جلد الغار کرنے والے ہیں، جو تم پر حملہ آور ہونے والے ہیں۔ 5 4 3 2 1 0 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما رحمۃ من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین اعظام، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں وہ ہے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر جو ہماری تخلیق ہوئی ہے اس کا ایک اہم مقصد کے تحت ہمیں یہاں بھیجا گیا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد ہے الدعوۃ الی اللہ، اور اسی الدعوۃ الی اللہ سے جڑی ہوئی جو سب سے اہم رول جو ادا کرتا ہے وہ ہے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اگر ہمارے پاس اخلاق نہ ہو، ہمارے پاس بات چیت اور ہماری زبانوں میں وہ مٹھاس نہ ہو تو لوگ ہم سے نہیں جڑیں گے اور نہ ہی لوگ ہماری بات کو سنیں گے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی جو نبوت کے بعد 23 سالہ زندگی ہے، یا پھر اس سے نبوت سے پہلے بھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر کے موت تک، اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر دیکھیں گے تو پورے کے پورے اخلاق سے بھرا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو دعوت کے لیے جب یہ حکم نازل ہوا کہ فاصدع بما تؤمر، یعنی اس چیز کا آپ اعلان کیجئے جس چیز کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے، یعنی پہلے تو آپ جو ہے چپکے چپکے لوگوں کو دعوت دیتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اسلام سے اور بڑے بڑے لوگوں سے اسلام کو جو تقویت ملی، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ اعلان کیا کہ آپ جو ہے فاصدع بما تؤمر، یعنی آپ اس چیز کا جو ہے اظہار کیجئے جس چیز کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی میں سب کو جمع کیا اور یہ اس بات کی جو ہے یقین دہانی کرائی کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے کچھ لوگ ایسے چھپے ہوئے ہیں جو تم پر بہت ہی جلد الغار کرنے والے ہیں، جو تم پر حملہ آور ہونے والے ہیں، تو کیا تم اس چیز کو مانو گے؟ تو سبوں نے ایک ہی زبان اور سبوں نے ایک ہی بات کہی کہ ہم نے آپ کو شروع سے امین اور صادق پایا ہے، یعنی امانت دار، اور ہم نے آپ کو سچا پایا ہے۔ یقیناً ہمیں اس بات کا علم ہے اور یقیناً ہم اس بات پر جو یقین کرتے ہیں کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو بالکل سچ کہہ رہے ہو۔ تو آپ کی سچائی اور آپ کی دیانتداری، آپ کا اخلاق شروع سے مشہور تھا، اور آپ اخلاق کے بہت ہی اونچے پیمانے پہ جو فائز تھے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ نون کے اندر فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کے بہت ہی اونچے منار پر ہیں، اخلاق کے جتنی بلندی ہو سکتی ہے اس بلندی پہ آپ ہیں۔ تو یہی اخلاق کی بنیادی وجہ ہے کہ 23 سالہ زندگی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا۔ اور آپ یوں ہی لے لیجئے کہ آپ کے اوپر کتنے ظلم و ستم ہوئے۔ طائف کا واقعہ آپ یاد کر لیجئے کہ وہاں پہ لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا نہیں کیا۔